آزاد چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو آزاد عورت کو غلام بنانا جائز نہیں۔ اور یہ نکاح ایک ایسا فعل شرعی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آزاد مخلوق غلام بن جاتا ہے، حالانکہ عورت مرد کے مساوی ہے، عزت میں، کرامت میں، شرافت میں، عزت، کرامت، شرافت میں عورت مرد کے برابر ہے۔ تو جیسے مرد، آزاد مرد پر کوئی آدمی استیلا نہیں کر سکتا، قبضہ نہیں کر سکتا، اس کو غلام نہیں بنا سکتا، جائز نہیں، اسی طرح عورت بھی تو مرد کے برابر ہے۔ مرد پر استیلا اور قبضہ کرنا، ان کو غلام بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ غلامی جائز نہیں ہے، آزاد کو غلام نہیں بنا سکتے۔ اور نکاح کی وجہ سے وہ غلام بن جاتا ہے، وہ عورت غلام بن جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ نکاح کی وجہ سے۔ تو نکاح کو مشروع کیا گیا ہے ضرورتاً، ملک متاع کے لیے ضرورتاً۔ کیوں؟ اگر اس کو اگر نکاح کو مشروع نہ کیا جاتا تو پھر اولاد کیسے آتی، دنیا کیسے قائم ہوتی؟ تو بقائے اور ابقائے نسل کے لیے مل کے نکاح کو مشروع کیا گیا، نکاح کو کیا کیا گیا؟ مشروع کیا گیا۔ اس لیے مل کے متع کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا، تاکہ نسل، نکاح کی وجہ سے تاکہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو کر نسل شروع ہو جائے، اولاد آئے، تو بقائے اور ابقائے نسل کے لیے، تناسل کے لیے ان کے درمیان عورت کو تابع کیا گیا، غلام بنایا گیا نکاح کے واسطے سے مل کے متع حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نکاح کی وجہ سے چونکہ یہ ضرورتاً اس کو مشروع کیا گیا مل کے متع حاصل کرنے کے لیے، اس لیے بقدر ضرورت ہوگی، یہ ملکیت بھی بقدر ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی عورت کے تمام اجزاء پر اور تمام منافع پر ان کو ملکیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ نکاح کی وجہ سے صرف مل کے متع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، صرف مل کے متع حاصل ہوتا ہے۔ اور مل کے متع کے لیے حل استمتاع لازم ہے، مل کے متع کے لیے بھئی ایک آدمی عورت نکاح کی وجہ سے عورت کے مل کے بضع کا مالک بن گیا، لیکن جب ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ نہ لگاؤ، لا مساسا، چھونے کی ہمت نہ کرو، ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرو، ہاتھ نہ لگاؤ، لا مساسا۔ تو بھئی نکاح کی وجہ سے مل کے متع کی ملکیت تو شوہر کے پاس چلی گئی ہے، وہ مالک بن گیا مل کے متع کا، مل کے بضع کا۔ اور مل کے بضع کے لیے حل استمتاع، اس سے نفع اٹھانا، یہ لازم ہے، ان میں ملازمت ہے۔ مل کے متع ہو اور حل استمتاع نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ مل کے متع ہوگا تو حل استمتاع ہوگا، حل استمتاع ہوگا تو مل کے متع ہوگا۔ تو مل کے متع کے لیے حل استمتاع لازم ہے، اس سے نفع اٹھانا یہ لازم ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے لا مساسا قبل المہر، کہہ سکتی ہے، بعد اداء المہر نہیں کہہ سکتی، بعد اداء المہر نہیں کہہ سکتی۔ اگر مہر معجل ہو عین کے ساتھ، اگر مہر پہلے ہے تو پھر لا مساس کہہ سکتی ہے، اگر مہر مؤجل ہو، تاخیر سے ہو، تو پھر لا مساس نہیں کہہ سکتی۔ اس لیے کہ جب نکاح کی وجہ سے مل کے متع کا مالک بن گیا شوہر، تو اس کے لیے حل استمتاع لازم ہے، اس لیے حل استمتاع کا بھی شوہر مالک ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ مل کے نکاح صرف توالد اور تناسل کے لیے اس کو مشروع کیا گیا، اس لیے بقدر ضرورت، اور بقدر ضرورت یہ ہے کہ صرف مل کے متع کا مالک ہے اور اس کے ساتھ مل کے اس میں حل استمتاع کا مالک ہے، عورت کے دوسرے منافع اور اجزاء کا مالک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اس کی بیوی کا ہاتھ قصدن کاٹ دے یا خطاً کاٹ دے، اور پھر عورت کو جو تاوان اور عرش ملے گا اس کا مالک عورت ہوگی، یہ شوہر مالک نہیں ہوگا۔ شوہر نہیں کہہ سکتا کہ تو میری مملوک اور جو تو آپ کے قبضے میں آئے گا تو
وہ بھی میری مملوک ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ عورت اپنے تمام اشیاء میں آزاد ہوگی، خود مختار ہوگی، مالک ہوگی، سوائے ملک متاع کے۔ اس لیے ملک متاع نہیں روک سکتی، شرعاً بھی اور قانوناً بھی۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو عورت کا تاوان کا مالک ہونا، یا اگر عورت اپنے آپ کو اجارے پر دے دے، خدمت کے لیے برتن دھونا ہے، کام کاج کرنا ہے، کپڑے دھونے کے لیے گھروں میں خدمت کرے، اور اس سے جو نفع ان کو ملتا ہے، خدمت، حق کی خدمت ملتی ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہ مل جاتی ہے، تو اس کا مالک شوہر ہوگا، عورت ہوگی؟ عورت ہی مالک ہے، اس لیے کہ عورت آزاد ہے۔ نکاح کی وجہ سے صرف شوہر اس کی ملک متاع اور بضاع کا مالک بنا ہے، اور کسی شے کا مالک، ہاں خیال کرنا، بالکل اپنا مملوک نہ سمجھنا، بالکل مملوک نہ سمجھنا۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے جب نکاح ملک یہ ضرورتاً ملک کے لیے اس کو مشروع کیا گیا ہے، اور ملک متاع کے لیے حل استمتاع لازم ہے۔ جب حل استمتاع لازم ہے تو گویا کہ نکاح کا ملک کے لیے مشروع ہونے کا مطلب ہے گویا کہ نکاح کو مشروع کیا گیا حل استمتاع کے لیے، حل استمتاع کے لیے۔ اب نکاح پر نہیں داخل ہو جائے، نکاح پر کیا داخل ہو جائے؟ نہیں داخل ہو جائے۔ تو جب نکاح پر نہیں داخل ہو جائے تو نہیں کا تقاضا جب فعل شرعی پر نہیں داخل ہوتی ہے تو اس کا اصل کیا ہے؟ جب کسی فعل شرعی پر نہیں داخل ہو تو وہ نہیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ وہ حرام بھی ہو اور جائز بھی ہو۔ وہ تحریم کا بھی تقاضا کرتی ہے اور جائز حلال ہونے کا بھی تقاضا کرتی ہے، کہ مشروعیت کے ساتھ ساتھ حرمت بھی ہو، مشروعیت کے ساتھ حرمت بھی ہو۔ اب چونکہ نکاح کو مشروع کیا گیا ملک یعنی حل استمتاع کے لیے، حلت کے لیے، اور نہیں داخل ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ ایک ہی محل حلال بھی ہو گیا اور حرام بھی، کیونکہ نہیں کا تقاضا ہے کہ وہ محل حرام ہو، حرمت کا تقاضا کرتی ہے، اور نکاح اس کے حلت کا تقاضا کرتی ہے کہ استمتاع حلال ہو، اور نہیں کا تقاضا ہے کہ استمتاع حرام ہو۔ لہذا اگر افعال شرعیہ پر نہیں، فعل نکاح پر نہیں داخل ہونے کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ مشروع باقی رہتی ہے حرمت کے ساتھ ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ استمتاع حلال بھی ہو اور استمتاع حرام بھی ہو، اور ایک ہی محل میں حلال اور حرام جمع ہو جاتا ہے، جو کہ ضدین ہے۔ اجتماع ضدین لازم آئے گا، اور اجتماع ضدین باطل ہے، اجتماع ضدین باطل ہے۔ جب اجتماع ضدین باطل ہے تو یہاں نہیں کی حقیقت پر، جب فعل شرعی پر داخل ہو تو اس کے اصل پر اور حقیقی مفہوم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، وگرنہ اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں نکاح فعل شرعی پر جب نہیں داخل ہو گئی تو یہ حرمت کا تقاضا کرتی ہے، اور نکاح حلت کا تقاضا کرتی ہے، تو حلت اور حرمت جمع ہو نہیں سکتی۔ اس لیے جب یہ نہیں داخل ہو گئی تو اب حلت نہ رہی، حرمت باقی رہ گئی، حلت باقی نہ رہی، تو حل استمتاع نہ ہوا، استمتاع حلال باقی نہ رہا نہیں داخل ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ کہتے وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، حلال بھی اور حرام بھی ہے، تو اجتماع نقیضین ہے۔ اگر آپ کہتے حرمت نہیں ہے تو حرمت تو ہے، آپ حرمت تو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ افعال شرعیہ پر جب نہیں داخل ہو تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حسن لعین ہی رہتا ہے، حرام ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں حرمت کے ساتھ ساتھ حلال بھی ہے، حرمت لغیر ہی ہے، تو حرمت تو مانتے ہیں ہم، تو استمتاع حلال بھی ہوگی اور حرام بھی ہوگی، جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں استمتاع جو ہوتی، جو حلت نہیں کیا آنے کی وجہ سے وہ حلت منسوخ ہو گئی، وہ حلت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، حلت ختم ہو گئی، اب حرمت رہ گئی، تو حلت منسوخ ہو گئی۔ نکاح کے لیے حلت اور ملک بضع یہ حکم ہے، اور نکاح اس کا سبب ہے۔ جب حکم منسوخ ہو گیا ہے نہیں کی وجہ سے، تو پھر سبب بھی کیا ہو جائے گا؟
منسوخ ہو جائے گا، اس لیے کہ اسباب اپنے ذات کے اعتبار سے مقصود اور مطلوب نہیں ہوتے، اسباب لذاتہا مقصود نہیں بلکہ حکم کے لیے مقصود ہوتا ہے۔ جہاں حکم ثابت کرنا ہے وہاں اس کے لیے سبب کو ثابت کیا جاتا ہے، سبب کو بنایا جاتا ہے، لیکن جہاں حکم مطلوب اور مقصود ہی نہ ہو وہاں سبب بھی مشروع نہیں ہوتی، وہاں سبب بھی مشروع نہیں۔ لہذا جب یہاں حکم منسوخ ہو گیا تو پھر اس کا سبب نکاح بھی نہیں کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب حکم نہ ہو تو سبب بھی منسوخ ہوگا، اس لیے کہ اسباب اپنے ذات کے اعتبار سے مقصود اور مشروع نہیں، حکم کے لیے مشروع اور مقصود ہوتی ہے۔ جب حکم نہ رہا منسوخ ہو گیا نہیں کی وجہ سے تو اس کا سبب بھی کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن نہیں تقاضا کرتی ہے حرمت کا اور نکاح تقاضا کرتا ہے حلت کا، اس لیے دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو اس نہیں کی وجہ سے وہ حلت منسوخ اور حلت منسوخ ہونے کی وجہ سے نکاح بھی منسوخ ہو، سبب بھی منسوخ ہو جائے گا، سبب بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں یہ نہیں نفی بن جائے گی، یہ نہیں نفی بن گئی ہے کہ جس نے حلت کو بھی منسوخ کیا اور اس کی سبب کو بھی منسوخ کیا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتی، منعقد ہی نہیں ہوتی۔ برخلاف بے کے، برخلاف بے کے، بے پر بھی نہیں داخل ہے، لیکن بے جو ہے بے کو مشروع کیا گیا ہے کسی شے کے مالک بننے کے لیے، حل استمتاع کے لیے نہیں، حل استمتاع کے لیے، ملک بزع کے لیے نہیں ہے۔ لہذا بے کی مشروعیت جو ہے وہ کسی عین کے مالک بننے کے لیے ہے، نہ کہ استمتاع کے حلال ہونے کے لیے۔ اس لیے بے پر بھی نہیں داخل ہوتی ہے، لیکن جب بے پر نہیں داخل ہو جائے تو وہ اس کی مشروعیت باقی رہتی ہے، حرمت کے ساتھ ساتھ حرام بھی رہتی ہے اور مشروعیت بھی باقی رہتی ہے۔ وہاں مشروعیت اور حرمت دونوں جمع ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے کی مشروعیت استمتاع کے حلال ہونے کے لیے نہیں بلکہ شے کے مالک بننے کے لیے ہوتی ہے، کسی عین کے مالک ہونے کے لیے ہے، اور شے کی ملکیت اور حرمت میں کوئی منافات نہیں ہے، ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ دیکھو بے میں حل استمتاع ہوتا ہے لیکن وہ تابع ہے شے کے مالک ہونے کے۔ بے کو وضع کیا گیا ہے کسی عین شے کے مالک بننے کے لیے، اور حل استمتاع اس کے تابع ہے، حل استمتاع اس کے تابع ہے۔ لہذا وہاں نہیں داخل ہونے کی وجہ سے وہ مشروع بھی رہتی ہے اور حرام بھی ہوتی ہے، وہاں مشروعیت اور حرمت جمع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کسی شے کے مالک بننے میں اور حرام ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ وہاں اجتماع ضدین لازم نقیضین لازم نہیں آئے گا۔ جب اجتماع ضدین اور نقیضین لازم نہیں آتا تو اگر بے پر نہیں داخل ہو جائے تو وہاں اس کی مشروعیت باقی رہتی ہے، لیکن حرام لغیر ہی ہوتا ہے، فساد غیر کی وجہ سے۔ البتہ وہاں جو استمتاع حاصل ہوتا ہے مالک بن جانے کی وجہ سے، وہ استمتاع جو ہوتا ہے حل استمتاع وہ تابع ہوتا ہے، وہ مقصود نہیں، کیونکہ بے سے مقصود کسی عین شے کا مالک بننا ہے، نہ کہ استمتاع کا حلال ہونا ہے۔ استمتاع تو تابع ہے۔ کبھی آدمی کتاب خریدتا ہے استمتاع نہیں ہوتا، لیکن جب باندی خریدتا ہے وہ تو باندی کے مالک بن جانے کی وجہ سے استمتاع بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے، استمتاع بھی۔ لہذا اس پر نہیں داخل ہونے کی وجہ سے چونکہ یہاں عین شے کا مالک بننا ہے، مقصود وہی ہے، استمتاع تابع ہے، اس لیے استمتاع تابع ہونے کی وجہ سے عین شے کا مالک ہونا اور حرمت نہیں جو نہیں تقاضا کرتی ہے، ان میں منافات نہیں ہے، اس لیے مالک بن جائے گا، لیکن وہ بے فاسد ہوگی نہیں کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ اور چونکہ وہاں استمتاع تابع ہے، اصلاً نہیں ہے، اصلاً عین شے کا مالک بننا ہے، اصلاً عین شے کا مالک بننا ہے۔ یہی وجہ ہے
مصنف کہتے ہیں یہ بے اس جگہ بھی مشروع ہوتی ہے کہ جہاں حل استمتاع ناجائز ہے، جہاں استمتاع کا حلال ہونا جائز نہیں، استمتاع حرام ہے، وہاں پر بھی بے مشروع ہے۔ جیسے کوئی آدمی مجوسیہ باندی کو خریدے تو بے تو ہو گئی، مجوسیہ کے عین کا مالک بننے کے لیے مشروع کیا گیا ہے بے کو، اس لیے مالک تو بن جائے گا مجوسیہ باندی کا، لیکن اس کے ساتھ استمتاع حلال نہیں، حرام ہے، اس کے ساتھ استمتاع حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ بے کی جو وجہ ہے، بے کی مشروعیت یہ عین شے کے مالک بننے کے لیے ہے، استمتاع کے لیے، استمتاع کے حلال ہونے کے لیے نہیں ہے، اس لیے اگر اس پر نہیں داخل بھی ہو جائے۔ اسی طرح یہ بے اس جگہ پر بھی مشروع کی گئی ہے بے کو کہ جہاں وطی کا تصور اور استمتاع کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی غلام خریدے، مرد، تو مرد سے تو آدمی استمتاع نہیں کر سکتا، یا کوئی آدمی جانور خرید لے تو جانور سے تو استمتاع نہیں کر سکتا، استمتاع تو حلال ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ باندی کے ساتھ تو تصور ہے لیکن اس کے ساتھ تو تصور ہی نہیں ہے، وہاں پر بھی بے مشروع ہے۔ معلوم ہو بے کی مشروعیت حل استمتاع کے لیے نہیں بلکہ شے کے مالک بننے کے لیے ہے، عین شے کے مالک بننے کے لیے ہے، اس لیے وہاں اگر بے پر نہیں داخل ہو تو نہیں داخل ہونے کے باوجود وہ بے مشروع باقی رہتی ہے، مشروعیت کے ساتھ حرمت جمع ہو جاتی ہے، مشروع بھی ہوتی ہے اور حرام لغیر ہی بھی ہوتی ہے فساد کی وجہ سے۔ لیکن نکاح چونکہ نکاح کو مشروع ہی کیا گیا کس کے لیے؟ ملک متاع کے لیے، اور ملک متاع کے لیے حل استمتاع لازم ہے، گویا کہ یہ ملک استمتاع کے لیے اس کو مشروع کیا گیا، تو وہاں حلال بھی اور حرام دونوں ایک محل میں جمع ہوں گے، اجتماع ضدین لازم آئے گا، اس لیے نکاح بالکل جائز ہی نہیں رہتی، اس لیے وہ نہیں نفی ہے، نہیں رہتی، اور نکاح سرے سے جائز اور مشروع ہی نہیں، جبکہ بے پر اگر داخل ہو جائے تو یہ مشروع باقی رہتی ہے۔ پتہ نہیں یہ فرق سمجھ میں آ گیا نکاح میں اور بے میں؟ کیونکہ ہر ایک کی مشروعیت الگ الگ ہے، اس وجہ سے بے کو لے کر نکاح پر قیاس کرنا درست نہیں بنے گا۔ جی کیا چیز ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ درس کیا کریں؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ خیال کرنا نہیں دیکھ سکتے، خیال کرنا نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ فی ما فی عندک ما عندک، ہم ماں بات بنائے اسی لیے، لیکن جی من این اخبرتا، من این علمتا، اللہ رحم کرے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو کتاب میں شیخ آ جانے کے لیے۔ وقت طلوع الشمس، طلوع شمس کا وقت، و دلوکہا، اور اس کے زوال کا یا غروب کا۔ دلوک دونوں معنی کے لیے آتا ہے، دلوک معنی غروب بھی ہے اور دلوک معنی ڈل جانا۔ تو سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور اس کے ڈل جانے کے یا غروب ہونے کے وقت میں یہ وقت صحیح باصلہ، یہ اپنے اصل کے اعتبار سے صحیح ہے، فاسد بوصفہ، اپنے وصف کے اعتبار سے یہ فاسد ہے۔ وہوا، اور وہ فساد یہ ہے کہ انہ منسوب الی الشیطان، اس کو منسوب کیا گیا ہے شیطان کی طرف، کما جاءت بہ السنۃ، جیسے کہ اس پر احادیث آئی ہے۔ الا ان اصل الصلاۃ، یہاں سے اعتراض کا جواب دے رہے،
مگر یہ کہ جو اصل نماز ہے لا یوجد بالوقت، یہ وقت کے ساتھ نہیں پایا جاتا، یعنی وقت اس میں داخل نہیں ہے حقیقت میں اس کی. کیوں؟ لأنه ظرفها لا معیارها، اس لیے کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے نہ کہ معیار ہے. پھر سوال ہوا کہ جب یہ ظرف ہے تو پھر نماز کامل ہونی چاہیے، اگر فساد مؤثر نہیں ہے کامل کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں وَهُوَ سَبَبُهَا، لیکن یہ وقت سبب ہے نماز کے لیے. فَصَارَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ نَاقِصَةً، اس لیے اس میں نماز ادا کرنا یہ ناقص ہوگا، لا فاسدتاً، نہ کہ فاسد ہوگا. فقیل، کہا گیا لا يتعدى بها الکامل، اس سے نماز جو ادا کی جائے گی نماز کامل ادا نہ ہوگی. وَيَزْمَنُ بِالشُّرُوعِ، یہ اس پر تفریق کے طور پر کہ چونکہ نماز کامل نہیں ہے، ناقص ہے، سبب کے ناقص ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے کامل ادا نہ ہوگی. وَيَزْمَنُ بِالشُّرُوعِ، اور شروع کرنے سے یہ وہ ضامن ہوگا، شروع کرنے سے وہ اس کا ضامن ہوگا، یعنی وہ لازم ہوگی شروع کرنے سے. وَالصَّوْمُ يَقُومُ بِالْوَقْتِ، جبکہ روزہ یہ وقت کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی اس کی حقیقت میں داخل ہے. وَيُعْرَفُ بِهِ، اور اس وقت کے ساتھ روزے کی پہچان کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے. یعرف یا ویعرف، وقت کی روزے کی تعریف یہ وقت کے ساتھ کی جاتی ہے. فازداد الاثر، اس لیے وقت کا اثر روزے میں بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. فصار فاسدا، اس لیے یہ روزہ فاسد ہو گیا. فلم یزمن بالشروع، اس لیے شروع کرنے سے وہ ضامن نہ ہوگا، یعنی وہ روزہ لازم نہ ہوگا. ولا یلزم النکاح، اور نکاح کو سے لے کر اعتراض لازم نہیں آئے گا. نکاح بغیر شہود، بغیر گواہوں کے نکاح سے اعتراض لازم نہیں آئے گا. لأنہ منفی، یہ پہلا جواب ہے علی سبیل الانکار، اس لیے کہ یہ تو منفی ہے، نکاح بغیر گواہوں کے یہ منفی ہے. لقول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے فرمان لا نکاح الا بشہود کی وجہ سے. فکان نسخا، اس لیے نسخ ہوگی، منہی عنہ نہیں ہوگی. دوسرا جواب وَلِأَنَّ النِّكَاحَ شُرِعَ لِمِلْكٍ ضَرُورِيٍّ، اور یہ اس وجہ سے کہ نکاح کو مشروع کیا گیا ہے ملک کے لیے، ملک ضروری کے لیے. لا ينفصل عن الحل، جو حلت یعنی حل استمتاع سے جدا نہیں ہوتی، یہ ملکیت، یہ استمتاع. وَالتَّحْرِيمُ يُزَادُّهُ، اور حرمت یہ اس کی مزاد ہے، اس کی منافی ہے. بخلاف البیع، برخلاف بے کے. لأنه شرع لملک العین، اس لیے کہ اس کو عین شے کے مالک بننے کے لیے مشروع کیا گیا. والحل فیہ تابع، اور حلال ہونا اس میں تابع ہوتا ہے. الا ترى، کیا دیکھتے نہیں، انہ شرع فی موضع الحرمت، اس بے کو مشروع کیا گیا ہے حرمت کی جگہ میں بھی. وفیما، اور اس جگہوں میں بھی. لا يحتمل الحل اصلا، کہ جو حلال ہونے کا بالکل ہی احتمال نہیں رکھتا، اس میں بھی بے کو مشروع کیا گیا. کالامۃ المجوسیۃ، یہ حرمت والی جگہ کی مثال ہے، جیسے کہ مجوسیہ باندھی. والعبید، اور جیسے غلام ہے. والبہائم، اور جیسے جانور ہے. یہ عبید اور بہائم یہ مثال ہو جائے گی لا يحتمل الحل اصلا کی. جی کہاں ہے عبارت پڑھے جی. الا ترى، کیا دیکھتے نہیں، انہ شرع، کہ اس بے کو مشروع کیا گیا ہے. فی موضع الحرمت، حرمت کی جگہوں میں بھی اس کو مشروع کیا گیا ہے. سبق چل نہیں رہا، اللہ رحم کرے. کیا ٹھیک ہے جی؟ پیچھے تو نہیں رہتے لوگوں سے.